ایک باہر ایک جنگل میں ایک گولڈن رنگ کی بہت ہی پیاری اور خوبصورت مرغی رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی تھی اور اسی جنگل میں ایک سفید رنگ کی اور بہت ہی لالچی اور گھمنڈی مرغی رہا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی کہ کسی نہ کسی طرح وہ خود بچ جائے اور دوسروں کو نقصان پہنچے۔ گولڈن مرغی کے دو چھوٹے چھوٹے اور بہت ہی پیارے بچے بھی تھے جن سے وہ بہت پیار کرتی تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ سفید مرغی کو اس بات کا پتہ تھا۔ ایک بار سفید مرغی نے کچھ انڈے دیے اور ان کا بہت ہی خیال رکھنے لگ گئی۔ ایسے ہی وقت گزرا تو ایک دن وہاں پر ایک باز آ گیا۔ باز نے آتے ہی سفید مرغی سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، میں تمہارے انڈے کھانا چاہتا ہوں ورنہ میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ سفید مرغی بہت زیادہ ڈر گئی۔ سفید مرغی نے اس باز سے کہا کہ تمہارا ان چھوٹے چھوٹے انڈوں کو کھا کر کیا بنے گا؟ کیا تم بہت ہی لذیذ کھانا نہیں کھانا چاہو گے؟ کیا گوشت نہیں کھانا چاہتے؟ تو باز نے کہا کہ تمہارا مطلب کیا ہے؟ تو سفید مرغی نے کہا کہ یہاں پاس ہی ایک گولڈن مرغی رہتی ہے، اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تم چاہو تو ان کا گوشت کھا سکتے ہو۔ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ وہ ہر روز کون سی جگہ پر آتی ہے۔ سفید مرغی نے اس باز کو گولڈن مرغی کے بچوں کے بارے میں کچھ بتا دیا۔ باز بہت ہی خوش ہوا اور فوراً وہاں سے اڑ کر اس مرغی کی تلاش میں چلا گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس جنگل کی سیر کرنے لگ گیا اور آخر کار اسے گولڈن مرغی اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے مل ہی گئے۔ وہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر اس گولڈن مرغی کے ایک بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اسے وہاں سے لے کر اڑ گیا۔ گولڈن مرغی بس منہ ہی دیکھتی رہ گئی اور ایسے ہی کچھ وقت گزرا تو وہ باز دوبارہ وہاں پر آیا اور گولڈن مرغی کے اس دوسرے بچے کو اٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ مرغی اب بہت ہی پریشان ہوئی اور اس کا اب کوئی بھی نہ رہا تو وہ آہستہ آہستہ اسی دکھ میں ہی کچھ ہی دنوں بعد مر گئی۔ باز نے جب اس گولڈن مرغی کے دونوں بچوں کو کھا لیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب سفید مرغی کے بچوں کو بھی کھا لیا جائے، اب تک تو اس کے انڈوں سے بھی بچے نکل چکے ہوں گے۔ سفید مرغی کے دونوں انڈوں میں سے ایک ہی بچہ نکلا تھا اور وہ اس کا بہت ہی خیال رکھتی تھی اور اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ باز ادھر ادھر اس سفید مرغی کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ آخر کار اسے وہ سفید مرغی مل ہی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باز وہاں پر آن پہنچا۔ سفید مرغی نے باز کو دیکھا تو وہ خوش ہوئی اور اس نے سوچا کہ شاید وہ اس کا شکریہ ادا کرنے آیا ہے کہ اس نے اس کے لیے گولڈن مرغی کے بچوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ سفید مرغی نے باز سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس باز نے کہا کہ میں چلو تمہارے کہنے پر تمہیں شکریہ تو ادا کر دیتا ہوں، لیکن آج میں کسی اور کام سے آیا ہوں۔ سفید مرغی نے کہا کہ کون سا کام؟ تو اس نے کہا آج میں تمہارے اس بچے کو بھی کھا جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ سفید مرغی کچھ کر پاتی وہ باز اس کے بچے کو لے کر وہاں سے اڑ گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کے بچے کو کھا گیا۔ سفید مرغی کو پھر سمجھ آ گئی کہ باز نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اس سفید مرغی کو بھی اس گولڈن مرغی کے ساتھ دھوکہ کرنے کی سزا مل گئی۔